افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 1.5 ارب کے قریب ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ سمیت پوری دنیا کی مساجد میں سجدوں میں سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ ابابیل کو دوبارہ بھیج دو۔ یہ ابابیلوں کو دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ ہمیں دوبارہ مل جائے، اور کبھی دعا کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم آ جائے، کبھی دعا کر رہے ہیں فاتح ایران، فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا اللہ تو دوبارہ بھیج۔ ویسے اس سے بڑھ کے بے غیرتی اور بے شرمی والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم ہی نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی ہی نہیں۔ یہ اتنی لاچار اور بے بس قوم ہو چکی ہے کہ اسے اس وقت ابابیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ کہاں ہے 1.5 ارب مسلمان؟ یہ 1.5 ارب مسلمان تمام تر وسائل پہ قابض ہے، ایٹمی طاقت ہیں یہ، پاکستان سمیت سعودی عرب، ایران، ان کے پاس ایٹم بم ہے، دنیا کی جدید ترین میزائل ہیں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ایمانی طاقت کہاں گئی ان کی؟ مسجدوں میں رو رو کے ملاؤں نے برا حال کیا ہوا ہے، ہر جمعے میں روتے ہیں، رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے انہوں نے، اور لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں۔ اور میں ریسنٹلی ایک نیوز سن رہا تھا کہ سنڈے کا دن جو ہے یا کوئی ایک دن مختص کیا ہے، اس میں 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک پورے پاکستان میں دعائیں کی جائیں گی کہ اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے، یہودیوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، ایک حدیث، کوئی سیاستہ کی حدیث میں سے کوئی ایک حدیث ایسی ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے سے انکار کیا اور صحابہ سے کہا کہ رکھو سجدے میں سر اور دعائیں کرو، سجدے میں سر رکھو اور دعائیں کرو، اور کہ جو کافر ہیں وہ مر جائیں اور عملی میدان میں ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، آپ کو عملی میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اور مجھے بتائیں، یہودی جو ہیں جن کے لیے جو نجات دہندہ وہ ہیکل سلیمانی اور دیوار گریہ ہے، کیا دیوار گریہ کے پاس یہودی ہیں؟ جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے ایک یہودی بھی دیوار گریہ کے پاس نہیں ہے۔ آج نیتن یاہو کا بڑا واضح پیغام تھا، یہودی جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے کہا جی کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم فتح تک، ہم جنگ کے اختتام تک، ہم اپنے تمام جو لوگ انہوں نے مغوی کیے ہوئے ہیں، اغوا کیے ہیں، ہم ان کو بھی بازیاب کرائیں گے اور ہم ان کو سبق بھی سکھائیں گے۔ اور سب ہجڑوں کا، OIC کے ہجڑوں کا آج اجلاس ہو رہا تھا، اور اس ہجڑوں کے IC کے اجلاس میں سوائے مذمتی قرارداد کے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور لگتا تو ایسا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس میں شامل ہیں، اسرائیل کو شہ دینے میں اور فلسطینیوں کو مروانے میں، کیونکہ اگر مسلمان ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے تو یہ عیاں ہو جائیں گے، ان کی امداد بند ہو جائے گی، اور وہ سب سے بڑا، میں تو یہی کہوں گا، گندا انسان جو 57 ملکوں کا سربراہ بنا ہوا ہے فوج کا، وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو صرف شاہی خاندان کے لیے ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ ہے بھی کیا؟ 1200 سال سے ہم لوگ جوتے کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ امت جو نواس رسول کو ذبح کر دے، سر عام ذبح کرے، اور کربلا کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو ذبح کیا گیا تب بھی یہی حال تھا، تب بھی یہ امت ایسی خاموش تماشائی بنی رہی۔ مسلمانوں نے شہید کیا تھا، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، یہی حافظ قرآن، قاری، معلم، عالم دین سب وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت بھی یہی دلائل دیے جا رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی تھی، مگر اس خنجر کے نیچے نواس رسول کو ذبح کیا جا رہا تھا، تب بھی کسی کو غیرت نہیں تھی آئی۔ تو آج بھی یہی حال ہے، آج بھی کسی کو غیرت نہیں آ رہی، اور ڈیلی بیس پہ 2000، 1500، 1000 بندہ جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے یہ تعداد بہت کم ہے، یہ تقریباً بچوں سمیت، عورتوں سمیت، جو انہوں نے نئی نسل مسلمانوں کی فلسطین میں جسے ختم کر دیا، یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 30 سے 35 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہ یہاں پر قراردادیں منظور کر رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا 1200 سال سے ہماری ہسٹری رہی کیا ہے؟ ہم نے مدارس بنائے ہیں، مدارس میں احادیث پڑھا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں اخلاقیات بالکل نہیں رہی، ترقی ہم میں نہیں رہی، ہم میں ٹیکنالوجی ہم میں نہیں رہی، ہم لوگ صرف
جو ہے وہ مردانہ طاقت کے کشتے بنانے میں مصروف رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی ایجاد نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے۔ ہم جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جس موبائل کو لے کے ہم مذمتی قرارداد پیش کر رہے ہیں، اور جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، A to Z تو یہودیوں کی ایجاد ہے۔ آپ کے پاس ہے بھی کیا؟ میڈیا سے لے کے، سیٹلائٹ سے لے کے، دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں سے لے کے تمام تر چیزوں پہ یہودی قابض ہیں، اور مسلمان کہاں پہ؟ مسلمان عیاشی میں، مسلمان شراب نوشی میں، مسلمان غفلت میں ہے، مسلمان اسی لیے پستی کی طرف جا رہے ہیں یار۔ اور قرآن کو پس پردہ رکھا ہوا ہے ہم بھی بیچ میں شامل ہیں، ہم سب اسی میں ہیں، اور ہمارے حکمران تو خیر ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ اور ہماری مسلمانوں کی 57 ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ تو ستو بی کے سو رہی ہیں، اور ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، اور ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ کسی ایک مسلمان کی طرف سے ایک گولی بھی اسرائیل پر نہیں جائے گی، اور یہ یقیناً میں بڑے پر اعتماد طریقے سے کہہ رہا ہوں، اور ایسا ہی ہوگا، اور 47 سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔